آج کا ہمارا موضوع ہے سوشل میڈیا اور ہماری ذمہ داریاں. صحیح. سوشل میڈیا ہمارے باہر کی آواز ہے. یہ آواز مکمل طور پہ ہمیں اپنے قبضے میں لے چکی ہے. ایک وقت تھا یاسر صاحب، ہم نے تاریخ میں پڑھا اور کتابوں میں پڑھا کہ رسل و رسائل کے ذریعے اور سماجی روابط کے ذریعے اس وقت میں کبوتر بڑا اہم ہوتا تھا. پیغام لے کے جاتا تھا، اس کو خط لکھ کے اس کے ساتھ پنجوں میں باندھ دیا جاتا تو وہ لے کے جاتا تھا. اور مجھے ایک قدیم استاد کا ایک شعر یاد آ گیا کہ ایک استاد نے اپنے کسی محبوب کو خط لکھا اور کبوتر کو دے کے بھیجا. اور اس میں انہوں نے لکھا کہ خط کبوتر کس طرح لے جائے بام یار پر. خط کبوتر کس طرح لے جائے بام یار پر کترنے کو لگی ہیں قینچیاں دیوار پر. واہ 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 واہ. تو انہوں نے جواب لکھ کے بھیجا کہ خط کبوتر اس طرح لے جائے بام یار پر. ٹھیک. خط کبوتر اس طرح لے جائے بام یار پر، خط کا مضمون ہو پروں پر کٹیں دیوار پر. واہ واہ واہ. سوشل میڈیا کا ایک یہ دور بھی تھا بہت خوب کہ جب رسل و رسائل کے ذریعے الیکٹرانک اس اسباب سے دور تھے. پھر چلتے چلتے ہم اس دور میں آ گیا جہاں ڈیوائسز کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے اور گیجٹس کا دور ہے. اب آ کے ہمارے جو ذرائع تھے ان میں تیزی آ گئی. سندس دیکھیں نا، کہاں وہ خط بھیجنا اور کہاں ایک انگلی دبانے سے آپ نے تصویر بھی، آپ کی متحرک تصویر بھی، ہر ایک چیز شیئرنگ شروع ہو گئی. بالکل. اب یہ چیزیں جب ہماری سوسائٹی میں آئی، جس بھی سوسائٹی میں نئے چیزیں وارد ہوتی ہیں نا، پہلے وہاں پہ بگاڑ پیدا ہوتا ہے. اس لیے کہ اس کی اہمیت کو، اس کی سنجیدگی کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کے پورے میکنزم کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے. اب یہ ہم تک آ تو گیا، اچھائیاں بھی آئیں. پوری دنیا کا علم ہم اپنا آئی فون پہ یا انٹرنیٹ پہ جا کے وہ لے لیتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف چیزیں ہماری سوسائٹی کو توڑنے کا باعث بن رہی ہیں وہ بھی ظاہر ہے آئی ہیں. بے شک. تو اب بات تو یہ تھی نا کہ ہمیں ذہنی طور پہ سوشل میڈیا استعمال کرنے کے لیے تیار کیا جاتا. ہاں، ہماری شخصیت سازی میں یہ عنصر لایا جاتا کہ دیکھیں یہ ایک چیز آ رہی ہے، اس کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے، اس کو ادب آداب اس کے یہ ہیں، ٹولز استعمال کرنے کا طریقہ یعنی ایک ٹریننگ ہونی چاہیے. بالکل صحیح. وہ تو یکدم آ گیا اور آ کے بگاڑ پیدا ہوا. لیکن ہم نے سدباب کی کوشش نہیں کی. ٹھیک. کوئی اخلاقی، آپ باہر چلے جائیں، کسی ویب سائٹ کو کھولیں جس میں کوئی ایسا مواد ہے کہ جو قابل اعتراض ہے تو اس میں آئے گا اگر آپ کی عمر اس سے کم ہے تو یہ ویب سائٹ مت کھولیں. بالکل ٹھیک ہے نا. ایسا بالکل ٹھیک. ہمارے ہاں وہ پیرامیٹرز نہیں بن سکے. ہمارے ہاں ہر ایک عمر کے بچے، بڑے بوڑھے کے ہاتھ میں یہ آ گیا. بالکل صحیح. ہم اس سے لطف اندوز بھی ہونے لگے، ہم نے نالج بھی اپنا بڑھایا، ہمیں دینی اور دنیاوی علم بھی، لیکن اس کے ساتھ جو غیر ضروری علتیں ہم میں آ گئیں اس سے ہماری اخلاقیات میں بگاڑ پیدا ہوا. بالکل صحیح. اب وہ اخلاقی بگاڑ جو ہم اس وقت تک اس حدود سے گزر چکے ہیں، اب اس کو ریپیئر کس طرح کیا جائے. بالکل صحیح. حل کی طرف جانا ہے. کس طرف ہم اس کی طرف جائیں. دیکھیں 12 سال، 8 سال، 10 سال کے بچے سے لے کے اوپر تک یہ ہم نے بے دریغ ہاتھوں میں دے دیا کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ اب انگلش بھی بول رہا ہے، سمجھ بھی رہا ہے. اس کے ساتھ جو خرابیاں تھیں اس کی طرف ہم نے توجہ نہیں دی. جتنی قومیں باشعور ہوتی ہیں اور وہ شعور اپنی سوسائٹی میں شیئر کرتی ہیں، وہاں پہ ان تمام چیزوں کا چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے. بالکل صحیح. درست. اور یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ میری، آپ کی، پیرنٹس کی اور اساتذہ کی. ہمارے ہاں ایسا کیا ہی نہیں گیا کہ ہم جو بچے اسکول جاتے ہیں ہمارے، ان کو اپنے استاد کو ایک پیریڈ دیا جائے اور اس کو کہا جائے سوشل میڈیا استعمال کرنے کی تمیز سکھائی جائے. صحیح. ہمیں بتایا جائے کہ کن چیزوں سے آپ نے دور رہنا ہے. ہمیں سکھایا جائے کہ اس میں جو چھوڑنے اور نہ چھوڑنے، اس کو فالو کرنے اور انفالو کرنے کی کیا چیزیں ہیں اور ان کی فکری تربیت کتنی ضروری ہے. رمضان پاکستان، رمضان
पाकिस्तान